جی السلام علیکم۔ ہاتھ کا سن ہو جانا، ہاتھ کی بے چینی اور ہاتھ میں سوئیاں چبھنا ہاتھ کی انگلیوں میں بہت ہی کامن ہے، اور مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد سالہ سال او پی ڈیز میں انہی کمپلین کے ساتھ بار بار آ رہے ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کی وجوہات کیا ہیں، تشخیص کیسے ممکن ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کسی نس کا دب جانا ہے۔ ہاتھ کی انگلیاں جب سن ہوں یا وہاں سوئیاں چبھے یا بے چین ہو تو سب سے پہلے ہمیں نس دبنے کے حوالے سے اس کے ٹیسٹ کرنے چاہیے، اور یہ نس 3 لیول پر دب جاتا ہے۔ سب سے پہلے گردن، سروائیکل سپائن، جہاں پہ اگر گردن کے مورو میں کوئی مسئلہ ہو تو وہاں نس دب سکتی ہے۔ دوسرا ایلبو جوائنٹ، جو ہمارے جوائنٹ ہے ہاتھ کا، وہاں پہ اس کے پیچھے دب سکتی ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے اور جو سب سے کامن ہے، جو ہماری کلائی یا رسٹ جوائنٹ کے لیول پر ایک نس دب جاتی ہے، اور ایک سنڈروم جسے کہلاتا ہے کارپل ٹنل سنڈروم، اور اسی وجہ سے ہاتھ کی انگلیاں سن، سوئیاں چبھنا اور بے چین، یہ ساری کیفیات اور یہ ساری علامات مریض میں آ رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی تشخیص کے لیے آپ کا نیورو فزیشین آپ کو نرو کنڈکشن اسٹڈیز، EMG پلس اگر موروں کے لیول پہ دیکھنا ہے تو MRI، سروائیکل سپائن تجویز کر سکتا ہے۔ اور اس کا علاج میڈیکلی بھی ہے، دوائیوں کے ذریعے بھی ہے، انجیکشن بھی بعض ڈاکٹرز لگاتے ہیں، اور اگر اس سے نرو کمپریشن ٹھیک نہ ہو تو نرو کمپریشن ریلیز بھی ایک چھوٹا سا آپریشن کے ذریعے جو کمپریسڈ نرو ہے اس کو ریلیز کیا جاتا ہے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ شوگر کے مریضوں میں جو بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی بودرسم ہوتا ہے وہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے۔ شوگر کی جو زیادتی کی وجہ سے، انکنٹرول شوگر کی وجہ سے، جو خون کے وہ چھوٹے چھوٹے رگ جو آپ کے نسوں کو خون سپلائی کرتا ہے ان کو نقصان پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے نسیں کمزور ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس کی ایک سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کو آپ بالکل ہی ٹریٹ نہیں کر سکتے، اس کے سائن سمٹم کو روک سکتے ہیں۔ اس کا جو ڈیزیز پروگریشن ہے اس کو آپ سلو کر سکتے ہیں، اور اس کا صرف اور صرف واحد حل شوگر کا ایک بہترین کنٹرول ہے۔ تیسرا جو اس کا کاز ہے، تیسری بڑی وجہ ہے وہ وٹامن B12 ڈیفیشنسی ہے۔ وٹامن B12 جو ہمارے معاشرے میں اور اسپیشلی فیمیلز میں میتھی کوبال طاقت والے ٹیکے کے نام سے مشہور ہے، اس وٹامن واٹر سولوبل وٹامن کی کمی کی وجہ سے بھی ہاتھ سن ہو جانا، بے چینی اور سوئیاں چبھنے والی اکثر جو فیلنگز ہے، کمپلینس ہے، رات کے ٹائم عورتیں انہی کمپلین کے ساتھ اوپیڈیز میں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ خون کے ذریعے وٹامن B12 لیول کراتا ہے، اور مائلڈ ماڈریٹ سیویئر ڈیفیشنسی اس کو کیٹیگرائز کر کے اس کی IV انجیکشنز کے فارم میں ریپلیسمنٹ، اور اگر ضرورت پڑے تو اورلی ٹیبلیٹس کی فارم میں اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے۔ اور بکس لکھتا ہے کہ اگر ایک دفعہ اس کی کمی آ جاتی ہے تو یقیناً پوری لائف ٹائم اس کی ریپلیسمنٹ، خاص وقفے کے بعد ریپلیسمنٹ کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے۔ دوسرے وجوہات میں انزائٹی بہت کامن ہے ہمارے معاشرے میں۔ انزائٹی کے پیشنٹ انہی کمپلین کے ساتھ آتا ہے، تھائرائیڈ کے پیشنٹس انہی کمپلین کے ساتھ آتا ہے، اینیمک پیشنٹس، وٹامن B12 ڈیفیشنسی اور کیلشیم ڈیفیشنسی کے پیشنٹس انہی کمپلین کے ساتھ ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا کوئی ایشو ہے تو اپنے نیورو فزیشین کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں، ان کے پاس جائیں، اپنے جو متعلقہ نیورو فزیشین سے مشورہ کر کے جو ریکوائرڈ ٹیسٹ ہے وہ کروا دیں، اور اس کی تشخیص کے بعد اس کا علاج شروع کریں، اور تاکہ بر وقت آپ کا علاج ممکن ہو۔ بہت بہت شکریہ۔